بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ذیشان نواز۔ دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کل ترکی کی سپریم کورٹ نے آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کے لیے آرڈر کر دیا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ کو تاریخ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ تقریباً 29 مئی 1453 رات کا 1:30 بجے دنیا کے ایک قدیم اور عظیم شہر کی فصیلوں کے گرد اور گنبد پر 19ویں صدی کا قمری تاریخ کا زرد چاند تیزی سے مغرب کی طرف دوڑ رہا تھا۔ اس زوال آمدہ چاند کی روشنی میں دیکھنے والے دیکھ سکتے تھے کہ شہر کی فصیلوں کے باہر فوجیوں کے پرے منظم مستقل مزاجی سے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور ان کے دل میں احساس ہے کہ وہ تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہیں۔ یہ شہر قسطنطنیہ، موجودہ نام اس کا استنبول ہے، فصیلوں کے باہر عثمانی فوج آخری حلہ بولنے کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ عثمانی توپوں کو شہر پناہ پر گولے برساتے ہوئے 47 دن گزر چکے تھے، اور کمانڈروں نے خاص طور پر 3 مقامات پر گولہ باری کو مرکوز رکھ کر فصیل کو زبردست نقصان پہنچایا۔ 21 سالہ سلطان محمد ثانی غیر متوقع طور پر اپنی فوج کے اگلے مارکوں پر پہنچ گئے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ حتمی جلغار فصیل کے میسو ٹیکون کھلانے والے وسطی حصے پر کی جائے گی، جس میں کم از کم 9 شگاف پڑ چکے تھے۔ سر پر بھاری پگڑ باندھے اطلاعی خلط میں ملبوس سلطان نے اپنے سپاہیوں کو ترکی زبان میں مخاطب کیا: میرے دوستوں اور بچوں، آگے بڑھو، اپنے آپ کو ثابت کرنے کا لمحہ آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نعرے بجنا شروع ہو گئے اور رات کی تاریکی کو دن بنا دیا نعروں کی آواز نے۔ لیکن اس کان پھوڑتے شور میں بھی عثمانی دستوں کے فلک شگاف نعرے صاف سنائی دے رہے تھے، جنہوں نے فصیل کے کمزور حصوں پر حلہ بول دیا تھا۔ بازنطی سپاہی اس حملے کے لیے فصیل پر تیار کھڑے تھے، لیکن پچھلے 1.5 ماہ کے محاصرے نے ان کے حوصلے پست اور اعصاب شکستہ کر دیے تھے۔ بہت سے شہری مدد کے لیے فصیلوں پر آ پہنچے، اور پادریوں نے گرجاؤں کی گھنٹیاں پوری طاقت سے بجانا شروع کر دی، جن کی ٹن ٹن نے ان لوگوں کو بھی جگا دیا جو ابھی تک سوئے ہوئے تھے۔ تو سلطان نے اس کو 1453 میں فتح کیا۔ یہ وہ سال تھا جسے قرون وسطیٰ کا اختتام اور جدید دور کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ فتح قسطنطنیہ کو فوجی تاریخ کا سنگ میل بھی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ثابت ہو گیا کہ اب بارود کے استعمال اور بڑی توپوں کی گولہ باری کے بعد فصیلیں کسی شہر کے تحفظ کے لیے ناکافی ہیں۔ ترکوں کے شہر پر قبضہ کرنے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں یونانی بولنے والے شہری بھاگ کر یورپ اور خاص طور پر اٹلی کے مختلف شہروں میں جا بسے۔ اس وقت یورپ اور ترکی دیگر تاریک دور سے گزر رہے تھے اور قدیم یونانی تہذیب سے کٹا ہوا تھا۔ ان سب نے اس کے بعد جدید ترکی جب بنا تو اس کے لیڈر کمال اتاتürk نے آیا صوفیہ کو میوزیم میں کنورٹ کر دیا، کیونکہ وہ یورپیوں کے غلام تھے، اور انہوں نے مل کر خلافت عثمانیہ کو تباہ و برباد کیا تھا۔ اس میں وہ پوری طرح شامل تھے۔ جس وقت وہ ترکی کے پریزیڈنٹ بنے تو ان کی کابینہ نے سب کچھ حلف اٹھانے کے بعد، قبضہ کرنے کے بعد تھوڑے ہی عرصے بعد اس کو میوزیم ڈکلیئر کر دیا تاکہ یورپی اس سے خوش ہو سکیں۔ حالانکہ سلطان محمد فاتح نے جب اس کو فتح کیا تھا تو اس کے دروازے کے سامنے پہنچ کر انہوں نے اپنی پگڑی پر خاک ڈالی، تو اس کے بعد انہوں نے اس کو مسجد ڈکلیئر کر دیا، اور اس کے بعد 600-700 سال تک یہ مسجد ہی رہی۔ اور اس دوران یورپیوں نے 3 براعظموں پر حکومت کی، سلطنت عثمانیہ والوں نے۔ اس کے بعد جب یہ ترکی بنا تو ترکی سیکولرزم کے نام پہ بنا تھا، اور اس کو کمال اتاتürk نے اس لیے سیکولر کیا تھا کہ وہ یورپیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، انہوں نے مل کر خلافت کو تباہ و برباد کیا تھا۔ مگر جب مرد مجاہد طیب اردگان اقتدار میں آئے تو پچھلے سال الیکشن کے بعد الیکشن کے ٹائم پہ انہوں نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں جب الیکشن جیت جاؤں گا تو اس کو پھر سے مسجد بناؤں گا۔ اس کو مسجد بنانے کے بعد آیا صوفیہ پر کیس چلتا رہا، اور سپریم کورٹ نے کل اس کا فیصلہ دیا ہے کہ یہ پھر سے مسجد بنے گی، اس کا میوزیم ختم کر دیا جائے گا۔ حالانکہ یونانی اور امریکن اس کے بہت سخت خلاف تھے، اور یونانیوں نے دھمکی بھی دی تھی طیب اردگان کو کہ ہم اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں، تو طیب اردگان نے بھی اس کو مسجد بنا کے ثابت کر دیا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے طاقتور ہونا ضروری نہیں ہے، غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ یہ ترکی کی کابینہ نے فیصلہ کیا تھا 1935 میں آیا صوفیہ کو میوزیم بنانے کا، جو کہ کل سپریم کورٹ نے ختم کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ یہ آیا صوفیہ مسجد بنے گی، جو کہ 22 جولائی سے کھل جائے گی، اور یہ مسلمانوں کا مرکز بھی بنے گا، جس طرح کہ یہ پہلے 600-700 سال مرکز بنا رہا ہے۔ اور انشاءاللہ اس کے پرچم تلے مجاہد اور مسلمان ایک بار پھر اکٹھے ہو کر ساری دنیا میں اپنا جھنڈا لہرائیں گے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کے